بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بہت قیمتی چیز سے نوازتا ہے جو نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد قرآن کی یہ سورت 2 بار پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کی معجزاتی سورت جو بندہ نماز فجر کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بہت قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ ہر جائز مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ سورت عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن کی بہت ہی پیاری اور معجزاتی سورت ہے۔ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے وہ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا ہو تو قرآن کی یہ سورت صرف 2 بار جو بندہ نماز فجر کے بعد پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ سورت اللہ رب العزت سے ضرور آپ کے حق میں فیصلہ کروائے گی۔ جب کوئی بندہ پورے دل سے اور یقین سے اس سورت کی زمین پر تلاوت کرتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ پیاری سورت ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں اس سورت کی تلاوت پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جب یہ سورت پڑھ کر اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کی سب سے افضل کون سی چیز ہے جس کے ذریعے بندے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد، میرے کلام یعنی قرآن پاک کے ذریعے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمجھ کر تلاوت کرنے سے یا بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دونوں طرح سے، سمجھ کر تلاوت کریں یا بغیر سمجھ کر تلاوت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، پھر وہ اس قابل ہو جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اس کو ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ قرآن کی چھوٹی سی بہت پیاری سورت 23ویں پارے کی بہت ہی مختصر سی سورت ہے۔ سورت والضحیٰ ہے۔ سورت والضحیٰ میری پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پریشانی اور کشمکش میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت تسلی بخش اور محبت بھرے جوابات دیے۔ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چمکتے اور دھوپ چڑھتے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ اس کا سکون اور سناٹا پوری طرح چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تو چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعد میں آنے والے زمانہ پہلے والے زمانے سے کہیں بہتر ہے، یا بلا شبہ آپ کا انجام آپ کے آغاز سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالنے والا مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ،
کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم نہیں پایا تو ابو طالب علیہ السلام کے پاس پناہ کی جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھویا ہوا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے کام شروع کرنے کا طریقہ کار معلوم نہ تھا، اس کو بتایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب بے مال پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ کے ذریعے مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا اس کا شکرانہ یہ ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکیے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پالنے والے مالک کی نعمت کو بیان کر کے ظاہر کرتے رہیے۔ ابتدائے اسلام میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، چند دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہارے پاس ان کی طرف سے وحی نہیں آ رہی ہے۔ اس طرح کے طعنوں اور دل خراش باتوں کو سن کر یقیناً انسان تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو چھوڑا ہے اور نہ ان سے ناراض ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صورت نازل فرمائی اور اس میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور کچھ مصائب و آلام سے دوچار ہیں، انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے یا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی پر اور رات پر قسم کھائی جبکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پر مختلف حالات آئیں گے، جس طرح رات کی ظلمت اور تاریکی کے بعد دن کی روشنی آتی ہے، اسی طرح سختی اور پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ چنانچہ اگر کسی پر سخت حالات آئیں اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے۔ اور یقیناً آخرت آپ کے لیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موجودہ دنیاوی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیاوی زندگی میں ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہت بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم و معارف اور اپنے قرب کے درجات میں ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس میں آپ کے لیے دنیاوی زندگی کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت میں ترقی کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے، اسی طرح ہر نیک مومن کے لیے ہمت افزائی ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے۔ اگر مومن اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کی اتباع کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ پچھلی زندگی سے بہتر اور اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل اس کے علم و عمل، عقل و شعور، عزت و احترام اور دیگر امور میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اگر مومن پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے تو اس کو چاہیے کہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو بہت زیادہ نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مرغوب چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی،
دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا، آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا، سب اس میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا واللہ لارض وواحد من امتی فی النار، یعنی جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اس جملے سے ہم اس بات کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت کتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی آتش دوزخ میں جل رہا ہوگا تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی یہ دلی آرزو ہے کہ اپنی امت کے ہر فرد کو جنت میں دیکھیں۔ چنانچہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ ان کی امت کے ہر فرد کو جنت میں داخل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و وفاداری کا اظہار کریں۔ اس سلسلے میں دو چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ زندگی کے تمام امور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، اور جن چیزوں اور کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں تھے اور ہمیں ان سے روکا تو ہم ان چیزوں اور کاموں سے بالکل اجتناب کریں گے۔ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری وفاداری اور قدردانی کا اظہار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، خاص طور پر ہم جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں فرحت و خوشی کا باعث بنے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت سے قبل انتقال فرما چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش کی۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے 50 سال کی عمر تک آپ کا ہر اعتبار سے خیال رکھا اور ہر طریقہ سے آپ کی نصرت و حمایت کی۔ ابو طالب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت و الفت تھی کہ جو کسی بھی والد کی محبت سے کہیں زیادہ تھی۔ مزید برآں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی یا آپ سے تعلق رکھا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیوست ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا جو آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بتلایا۔ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کی تفصیلات سے ناواقف تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو دین کے تمام علوم سے آگاہ کیا اور نوازا، جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی اور آپ کو فقر و غربت سے نکال کر غنی اور مالدار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا آپ کو ان احساسات و جذبات کا اچھی طرح علم تھا جو ایک یتیم کے ذہن و دماغ اور دل میں آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتے
اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، اور سائل مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو نہ جھڑکیے اور اس کا خیال رکھیے۔ آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ کی امت بھی غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گی اور ان کا خیال رکھے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں تو اس کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ فخر نہ کرے اور نہ ہی ان انعامات و احسانات کو اپنا ذاتی مال سمجھے، اپنا ذاتی کمال سمجھے، بلکہ ان کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے۔ ناظرین، ہمارے لیے خیر ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے کہ ہم نے کوئی بھی منفی خیال اپنے دل میں نہیں لانا۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو ایمان پر یقین رکھ کر بھی دکھانا ہے۔ جس طرح سورۃ ضحیٰ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اسی طرح صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں نوافل کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، یہ فرض نمازوں کے نقص کو پورا کرتی ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، ان کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ یہ گھر میں خیر و برکت کے نزول کا سبب اور تقرب اللہ کا ذریعہ ہیں۔ انہی نوافل میں سے ایک اہم نفل نماز صلاۃ الضحیٰ ہے۔ اس مقالہ میں صلاۃ الضحیٰ کے فضائل و احکام بیان کی صحیح کی گئی ہے۔ نمبر 1، یہ نماز مستحب ہے۔ نمبر 2، بغیر کسی سبب کے یہ مشروع نہیں۔ نمبر 3، گھر میں دائمی طور پر پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 4، اصلاً مستحب نہیں۔ نمبر 5، کبھی پڑھنا اور کبھی نہ پڑھنا مستحب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ میں ان کو نہ چھوڑوں حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے۔ ہر مہینے میں 3 دن روزے، صلاۃ الضحیٰ اور وتر پڑھ کر سونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو درداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت کرنا صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت، اس کے کثرت ثواب اور تاکیدی عمل پر دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس پر محافظت برتی اور اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کی پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الضحیٰ 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا زیادہ بھی پڑھ لیتے۔ جو صلاۃ الضحیٰ کی 4 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ربانی ہے، اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھا کر، میں پورے دن تیرے لیے کافی ہوں گا۔ تیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمام ضروریات اور حاجات کے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہاری 4 رکعتوں سے فراغت کے بعد تمہیں پہنچنے والی ہر ناپسندیدہ چیز سے تمہارا دفاع کروں گا، یعنی میری عبادت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں تم وقت نکالو،
میں دن کے آخری لمحے میں تمہاری حاجت روائی کر کے ذہنی اطمینان دوں گا۔ صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے سینگوں کو آگے کر کے یوں دکھاتا ہے جیسے وہ اس کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے، سورج بالکل سر پر آ جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس نماز کا پڑھنا باعث قربت رب اور باعث برکت رزق ہے، کیونکہ صبح صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ والضحیٰ کی 3 بار تلاوت کریں۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی یا پریشانی سے نکلنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر 3 بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا سیدھی عرش پر پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ یہ عمل اپنی کسی بھی نیک اور جائز مقصد اور حاجت کے لیے کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا عرش پر نہ پہنچے اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو دعا کو سیدھا عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں، کوئی مشکل یا کوئی جائز مراد ہے تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دیں اور نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔